طلبہ عزیز، بزرگان دین اور پس پردہ ماں اور بہنیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ دوستو، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے راستے میں گھومنے والے یا اسٹیج کے آخر میں کھڑے ہونے والے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں سے درخواست اور گزارش ہے کہ آپ حضرات مجلس میں تشریف لے آئیں، یہاں بیٹھ جائیں۔ اس مجلس کے بابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، لیکن جو ادھر میلہ لگا ہوا ہے، اس میلے میں شیطان بہت زبردست کام کر رہا ہے، جہاں پر ثواب کے بجائے ہم اپنے لیے عذاب خرید رہے ہیں۔ ہم تو گھر سے چلے تھے اس نیت سے کہ ہم اکندہ کے سرزمین پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ کلمات اور ان کی فرمودات اور ان کی قیمتی نصیحتیں سن کر اپنے اندر اپنے ایمان کو تازہ کریں گے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے۔ لیکن یہاں پر آ کر شیطان کے کیا ہے فریب میں پڑ گئے۔ اب میلہ میں کیا ہے، شیطان کا مرید بنے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ماں اور بہنیں، آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس شیطانی کام کو چھوڑ کر، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت بھی ہے، اس کو چھوڑ کر جس میں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری کامیابی دنیا و آخرت میں گارنٹی دیا ہے، اس کی طرف آ جائیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیت کریمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے دو مختصر حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں آپ حضرات سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، والدین یعنی ماں اور باپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر والدین کے دل میں اپنے اولاد، بیٹا اور بیٹی کی ایسی محبت رکھی ہے کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ یہی وہ محبت اور اولاد سے یہی وہ تعلق ہے اور یہی وہ رشتہ اور یہی وہ ناطہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اولاد کی بہت طرح کے ناز و نخرے اور ہر قسم کے ان کی مطالبات، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، خاموشی سے سن لیتے ہیں اور ان کی مرضیوں کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو ہماری اولاد ہے، یہ قیامت تک کیا ہے باقی رہنے والی، انسانوں کا نسل چلانے والی اللہ کی طرف سے کیا ہے بے بہا ایک نعمت ہے۔ اگر ہم اپنی ان نعمتوں کو صحیح طریقہ پر، صحیح نہج پر، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سنت کے مطابق ان کو اگر ہم نے نہ ڈھالا، ان کی اگر ہم نے ویسی تربیت نہیں کی، اگر ہم نے ان کو ایسا راستہ نہیں دکھایا، تو یقین جانیے کہ کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں ایک امانت دی تھی،
جس امانت کے لیے تم نے برسوں ترسے، جس کی آس لگائے رکھی، جس کی امیدیں لگائے رکھی، اور اللہ اللہ کرتے کرتے ایک دن وہ نعمت تمہیں حاصل ہوئی، یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے کیا ہے؟ امانت ہے۔ اگر ہم نے اس امانت میں خیانت کی، اگر ہم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے کیا ہوگا؟ پوچھ ہوگا۔ چنانچہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ان سے پوچھئے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ شادی کے بعد سال ہر سال اللہ کے یہاں دعائیں کراتے ہیں، خود دعا کرتے ہیں، بزرگان دین سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ ہمیں اس جنتی پھول کو عطا کر دے، اس نعمت سے ہمیں بہرور کر دے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے، اگر ہم نے ان نعمتوں کی بے قدری کی اور ان کی صحیح طریقہ پر تربیت نہیں کی، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم سے باز پرس ہوگی۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار آپ ہمیں اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک انت السمیع الدعاء، بے شک آپ دعا سننے والے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد دیتے ہیں، ماں باپ بے حد خوش ہوتے ہیں، اس کی صحت کی، اس کی تندرستی کی، اس کے لباس کی، اس کے کھانے پینے کی، اس کی ہر ضروریات کی کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ اچھے سے خیال رکھتے ہیں، کہیں میرا بچہ بیمار نہ پڑ جائے، کہیں دبلا اور کمزور نہ ہو جائے، کہیں اس کو کوئی اور چیز نہ لگ جائے، کسی کا اثر نہ لگ جائے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، اس کے لیے ماں باپ ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن یہی بچہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک نعمت ہے، ایک امانت ہے، جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بات چیت سیکھتا ہے، بول چال سیکھتا ہے، کچھ سمجھداری آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمہ یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ اس کو کیا کریں؟ دین کے طریقے پر چلائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے سامنے کیا ہے؟ اس وجہ سے مبعوث فرمایا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی کیا کروں؟ تکمیل کروں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اگر ہم نے ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاد شداد، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو جن باتوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ فرشتے انہیں بجا لاتے ہیں۔ تو اس آیت کا پس منظر ذرا سمجھیے، یہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرہ یعنی امہات المؤمنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے مبارکہ کو کیا فرمایا؟ تنبیہ فرمایا۔ اس کے لیے خاص واقعہ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ سورہ تحریم اللہ نے نازل فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمایا کہ اے نبیوں کی بیویوں، تم یہ خیال مت کرو کہ آپ سید القونین
تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہے کہ تمہارا نبی سے متعلق ہر ناز و نخرہ برداشت کر لیا جائے گا، ایسا نہیں۔ واقعہ کیا تھا مختصر انداز میں بتلاتا ہوں، پھر اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول روز آنے کا یہ تھا کہ آپ اپنی تمام بیویوں کی خیر خبر لینے کے لیے عصر کے بعد کھڑے کھڑے تمام کے یہاں تشریف لے جاتے اور خیر خیریت معلوم کرتے تھے۔ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں کچھ دیر لگ گئی۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو شہد پیش فرمایا تو آپ نے شہد نوش کیا، پیا، تو اس میں تھوڑی سی دیر لگ گئی، عادت کے خلاف کچھ دیر یہاں وقت گزر گیا۔ تو ادھر ماں عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ان کے بعد زینب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس تشریف لے آئیں گے ہم ان کو یہ کہیں گے کہ آپ نے مغافر نوش فرمایا ہے۔ مغافر ایک قسم کا گوند یعنی چیٹ ہوتا ہے جو عورتیں استعمال کرتی ہے، پیتی ہے، اس زمانے میں پیتی تھی، اور اس میں ایک قسم کی بدبو ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کی چیزوں سے نفرت فرماتے تھے، اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ یا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی کے پاس آپ تشریف لے آئے تو ان بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے مغافر نوش فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے مغافر نوش نہیں فرمایا، مغافر نہیں پیا بلکہ شہد پیا ہے۔ تو عورتوں میں تو ہیلا بہانہ اکثر ہوتا ہی ہے، تو ان بیوی نے کہا کہ شاید شہد کی کوئی مکھی مغافر کی درخت پر بیٹھی ہو اور اس کا رس پیا ہو اور اس کی بدبو شہد میں آ گیا ہو، وہی بدبو آپ سے آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو چونکہ یہ ایک حلال اور کیا ہے جائز چیز ہے، وہ بھی معمولی بات کی وجہ سے آپ نے کیا ہے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ تو اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے پیغمبر جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے آپ قسم کے ذریعے اسے اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے ہیں؟ وہ بھی صرف اس معمولی وجہ سے کہ اپنی بیویوں کی رضامندی تلاش کرے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرنے کا کیا کیا، آپ کو حکم فرمایا، چنانچہ آپ نے ویسا ہی کیا۔ یہ بھی تفصیل واقعہ ہے۔ اس کے بعد نبی کہ ان بیویوں کو تنبیہ کی گئی کہ اگر تم نے نبی کے خلاف اس طرح کا کیا کارروائی کرتی رہی اور اپنے اس حرکت پر ڈٹی رہی، توبہ نہیں کی، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تم بیویوں کو طلاق دے دے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سی اچھی بیویاں عطا کر دے۔ تو یہاں پر اس معمولی سی واقعہ میں خود اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے دنیا میں تمام عورتوں میں جن کا سب سے زیادہ رتبہ اور سب سے زیادہ مقام ہے، اس معمولی بات پر ان کو توبہ کا حکم فرماتے ہیں اور تنبیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس حرکت سے توبہ نہیں کی تو تمہیں کیا ہو سکتا ہے، بعض قیامت کے دن اس کے بارے میں پکڑ ہو سکتی ہے اور دنیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کر لی، توبہ کر لی، معافی تلافی ہو گئی، بات ختم۔ لیکن یہاں سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں جو سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کی اس معمولی سی بات پر اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی تو ہم کس جگہ ہیں؟ تو میرے محترم بزرگ دوستو،
ان ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرمانے کے بعد اب عام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ تو خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنی اولاد، جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کیا ہے، امانت ہے، ہمیں اسے بچانا ہے۔ کس طرح بچائیں گے؟ تو اس کے بچانے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور علماء کرام نے اپنے بیانات اور تقریروں میں اور اپنی کتابوں میں اس کو بالتفصیل بیان کیا ہے، اور یہ ہر مسلمان کا فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ان اولاد کی تربیت کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں گے؟ ہمارے اندر تو خود کیا نہیں، تربیت ہی نہیں ہے۔ ہم تو صرف کیا ہے، نام کے مسلمان ہیں، نہ ہمارے اندر پنجگانہ نماز ہے، نہ رمضان میں صحیح ڈھنگ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ بعض ہم میں سے بڑے عمر کے ہو گئے ہیں اور بھی بڑے عمر کے ہو گئے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ ان کو صحیح ڈھنگ سے نہیں آتا۔ کلمہ طیبہ ہم سے کیا چاہتا ہے، مسلمان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان چیزوں سے ہم کیا ہے، بہت ناواقف ہیں، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ بس ہمارا مقصد دنیا میں صرف یہ ہے کہ ہم آئے جانوروں کی طرح، جیسے بیل بکری وغیرہ گھاس وغیرہ چر لیے، بوڑھا ہو گئے یا تو ان کو ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں، یا مر جاتے ہیں تو گھسٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ آج ہماری حالت بھی وہی ہے کہ ہم ایمان اور اس کے مقتضیات سے اور ایمان کے تقاضے سے کیا ہے، بہت دور ہٹے ہوئے ہیں، جن کے وجہ سے آج ہر جگہ ہماری پٹائی ٹھکائی اور کیا ہے، برے برے القاب سے، کبھی دہشت گرد کہہ کر، کبھی سنتراس بات کہہ کر وغیرہ کہہ کر الزام لگایا جاتا ہے، اور گھسیٹ کر حوالات میں ڈال دیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ صرف کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے ایمانی تقاضے کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی بیوی بچوں کو قربان کر کے، اپنے گھر و بار کو قربان کر کے، اپنی لہوؤں کو بہا کر ہم تک پہنچایا تھا، ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ اس کی طرف ہماری التفات اور توجہ نہیں ہے۔ بس ہمارا مقصد صرف یہ بنا ہوا ہے کہ ہمیں روزگار کیسے آ جائے، ہم 2 پیسہ 4 پیسہ کیسے کما لے، ہمارا مال کیسے بڑھ جائے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، یا جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے ہو، بس ہمارا یہی دنیا مقصد بن چکا ہے، لیکن آخرت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ خیر میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمانے کے بعد عام مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کے آگ سے۔ اب بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس امانت چھوڑی ہے، قرآن اور سنت، ہم خود اس پر بھی کیا کریں، عمل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس پر کیا کریں، شروع ہی سے جب سے وہ بولنا سیکھے اس وقت سے اس پر کیا کریں، کڑی نگرانی کریں اور اس کی تربیت کریں۔ اور بچہ کے لیے، بچہ ہو یا بچی، ان کا سب سے بڑا مدرسہ، سب سے بڑا درسگاہ، سب سے بڑا کالج ماں کی گود ہوتی ہے، کہ ماں کا جو گود ہے یہ بچہ کی سب سے بڑی تعلیم گاہ ہے۔ تمام بچے یہیں سے وہ باتیں اخذ کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے اندر دینی شعور، دینی سمجھ اور دینداری ہوگی تو بچے کے اندر بھی دینی سمجھ، دینداری اور کیا ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے دیدار وغیرہ کی چاہت اس کے اندر پیدا ہوں۔ تو
جب اللہ نے ہمیں یہ قیمتی نعمت عطا کیا ہے جس کی ہم پوری زندگی آس لگائے رہتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ اپنے بچے کو دیکھ کر ان کی دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو یہ جو بچے ہمارے ہیں، ان بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ بولنا سیکھے تو ہم انہیں کلمہ طیبہ سکھائیں، کوئی فلمی گانا نہیں، یا ایسا نہیں کہ آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچہ روتا ہے اس کے کان کے سامنے موبائل چلا کر گانا لگا کر چھوڑ دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تو وہ گانا ہی سیکھے گا، اور تھوڑا بولنے لگے گا تو ہر گانے کو بول دے گا۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں گے کہ بچہ ذرا کلمہ طیبہ سناؤ، ہمارے نبی کا نام کیا ہے سناؤ، تو وہ کیا ہے، ایسا لگے گا کہ کچھ بھی جانتا نہیں، ہکا بکا تاکتا رہ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ان کو ان کی تعلیم نہیں دیتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی کیا کریں، اپنی اصلاح کریں اور بچوں کو اس طرح کیا کریں، کلمہ طیبہ کی ورد وغیرہ، اور کیا ہے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، جہنم سے ڈرانا، جنت کا شوق پیدا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتلانا کہ اس میں ہمارا یہ فائدہ ہے، اس میں یہ نقصان ہے۔ گالی دینا ایک گناہ ہے، لیکن آج ہمارا شعار بنا ہوا ہے، بات بات میں زبان پر گالی جاری ہے۔ تو یہ جو چھوٹے بچے اپنے والدین کو دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بالکل جائز اور مباح ہے، اس میں کوئی قباحت اور گناہ نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کے دین کی طرف بلائے، جہنم دوزخ وغیرہ سے ڈرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، شاعر، نہ جانے کیا کیا القاب آپ کے بارے میں استعمال کیا، لیکن ان کافروں نے بھی کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن آج ہمارا ہنر بنا ہوا ہے، ہم اس کو سب سے بڑا عقل مندی سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے جھوٹ بول کر اس سے یہ کر لیا، اس سے مال زیادہ لے لیا، تو یہ ہنر نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اپنی ہلاکت ہے اور اپنی تباہی ہے، اور یہی ہم سے ہمارے بچے سنتے ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور میں جو سائنس لوگ ہیں ان کی ریسرچ یہ ہے کہ بچہ بولنے کے وقت سے لے کر 8 سال کی عمر تک جو کچھ ان کو تجربہ اور جو کچھ ان کو سیکھنا ہوتا ہے، یہ اپنے والدین سے اور آس پاس کے ماحول سے، ارد گرد سے حاصل کر لیتا ہے۔ اب جو کچھ بننا ہوتا ہے 8 سال کے اندر اس کے دل میں وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، پھر بعد میں جب وہ بالغ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اسی کے اندر وہ چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، پھر بعد میں والدین پچھتاتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اور آج یہ بچہ میرا نافرمان ہو رہا ہے، خود بیٹھ کر روتے رہتے ہیں۔ لیکن رونا تو تمہیں پہلے چاہیے تھا کہ تم نے ان بچوں کی تعلیم صحیح ڈھنگ سے نہیں کی۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کیا ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ الامام راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، امام وقت، بادشاہ وقت، پردھان منتری کیا ہے، حاکم اور ذمہ دار ہے، اور اس کے ماتحت پورا جو اس کا ملک ہے، اس کا دیش ہے، یہ اس کی رعیت ہے کہ ان رعیت کی اس نے صحیح ڈھنگ سے خیال کیا ہے یا نہیں۔ یہ ہر امام سے، ہر بادشاہ اور پردھان منتری وغیرہ سے، ہر ذمہ دار سے پوچھا جائے گا۔ والرجل راعٍ فی اہل بیتہ، اور آدمی اپنے گھر والے کا ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور کل قیامت کے دن اس کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کی نگرانی کی یا نہیں، ان کا حق ادا نہیں کیا یا نہیں، جو ان کے ماتحت ان کی بیوی بچے تھے ان کی صحیح تربیت کی یا نہیں، ان کو نماز روزے کا حکم کیا یا نہیں، ان کی صحیح تربیت کی یا نہیں۔ والمرأة راعیۃ فی بیت اہلہا، اور عورت
اپنے شوہر کے گھر اور اس کے مال کی ذمہ دار ہے، وہی مسئولۃ عن رعیتها، اور عورت سے کل قیامت کے بارے میں اس کی ان ذمہ داریوں کے بارے میں، یعنی اپنے شوہر کے گھر اور اس کے ماحول اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی صحیح ڈھنگ سے حفاظت کی ہے یا نہیں، صحیح ڈھنگ سے اس کے کیا ہے گھر کے ماحول کو سجایا ہے یا بگاڑا ہے۔ کل قیامت کے دن اس عورت سے پوچھا جائے گا۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو دوبارہ فرماتے ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، بچے کی اور اپنے لوگوں کی تربیت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے تربیت ظاہری اور دوسرا ہے تربیت باطنی۔ تربیت ظاہری کیا ہے؟ تربیت ظاہری یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے بول چال، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کس ڈھنگ سے ہونا چاہیے، کس طریقے پر ہونا چاہیے۔ اگر بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد جب یہ کمانے لگتا ہے تو اس کے کمائی کا طریقہ کہ کس طریقے سے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے یا جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے، یہ بھی کیا ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کیا کرے، نگرانی کرے۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو کن لوگوں سے ملتا ہے، اچھے لوگوں سے یا برے لوگوں سے، ان کی بھی نگرانی، تربیت، یہ سب ظاہری تربیت میں آتا ہے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے ارد گرد آس پاس اسی طرح ایک کے بعد دیگرے پورے عالم میں نظر دوڑائیں تو ہم کسی جگہ پہنچیں گے، کسی علاقے میں، کسی بستی میں یا کسی شہر میں پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسے ایسے نوجوان اور ایسے ایسے بچے ہمارے سامنے آتے ہیں جن کی صحیح تربیت نہیں، نہ ان کا اسلام سے کوئی ظاہر میں تعلق سمجھ میں آتا ہے، نہ ان کا اسلام اور سنت سے کوئی ربط اور تعلق سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، غیروں کے بچے ہیں۔ ایسا محسوس ہوگا کہ یہ سب کیا ہے، غیروں کے بچے ہیں۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں تک ظاہری وضاقتہ، یعنی ظاہری بناؤ سگار کہ ایک مسلمان کے لیے کس انداز کا ہوگا، یہ دیکھ کر پتہ نہیں چلتا۔ اگر کوئی ان کو سلام کرنا بھی چاہے، سلام دینا بھی چاہے تو یہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا کافر کی اولاد ہے، کہ سر سے لے کر پیر تک دیکھ کر بالکل ہی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے۔ اور اب تو ماشاء اللہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، ان پر جب نظر پڑتی ہے، ان پر چہرہ، ان کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے تو کیا ہے، بالکل چٹیل میدان، صاف میدان ہے، اور سر کے بال تو پتہ نہیں کس قسم کے جانور کے ہوں گے، اللہ ہی معلوم۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، حقیقت یہی ہے۔ کیا ہے، ان کے سر کے بالوں کو دیکھو کہ پتہ نہیں کس قسم کے جانور کے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور بعض نوجوان اگرچہ تھوڑا داڑھی بھی رکھتے ہیں لیکن یہ خسخسی داڑھی ہوتی ہے، سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ لونڈے باز، رنڈی باز، فلم سٹار وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کے تراش خراش ادھر سے کاٹے ادھر سے کاٹے ادھر سے چھیلے تو یہ بھی ویسا ہی بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اسمارٹ بنے پھر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کر کے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، دین سے ہمارا کوئی لگاؤ نہیں، قرآن سے ہم کوسوں دور۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی اور ہم نے ایسا نمونہ پیش کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ یہ امانت ہم نے تمہارے سپرد کیا تھا، تم نے ان امانتوں کو ایسے کیسے ضائع کر دیا، ان کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی۔
اور یہی یہ ظاہری تربیت اگر صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوگا، آپ کسی ملک میں چلے جائیے، کسی گلی سے گزریے، اگر وہ گلی سنسان صاف شفاف نظر آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمانوں کی گلی نہیں، وہ کسی غیر مسلم ہندو کی گلی ہوگی۔ لیکن اگر کسی گلی میں آپ کو کیا ہے، ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی، جوانوں میں کیا ہے گالی گلوچ، آپس میں کیا ہے ہاتھا پائی، اور کیا ہے کھیل تماشا لیے بیٹھے ہو، تو یقین جانیے سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، کہ یہ بے راہ روی اور دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ آپ بڑے شہروں میں چلے جائیے کہ ایک مسلمان ہوٹل تلاش کریں گے تو بہت آسان ہے کہ جہاں دیکھیے ہر طرف گلی کوچے میں راستے کے کنارے گندگی پھیلی ہوئی ہے اور کچھ نوجوان کھیل تماشے میں مشغول ہے، تو وہاں اکثر آپ کو مسلمان ہوٹل مل جائے گا۔ لیکن ایسے گلی میں جائیے جو انتہائی صاف شفاف، راستے کے کنارے کوئی گند میل کچل نہیں ہے، انتہائی صاف شفاف ہے اور کسی قسم کا شور و شگف نہیں ہے تو کیا ہے آپ کو وہاں مسلم ہوٹل نہیں ملے گی، کیونکہ وہ ہندوؤں کی آبادی ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا اس کا الٹا، کہ مسلمانوں کے بستی اور مسلمانوں کے آبادی اور مسلمانوں کا شہر اور ان کے گلی کوچے انتہائی صاف شفاف اور انتہائی کیا ہو پاکیزہ ہو، نہ شور و شگف ہو، اور جہاں سے گزرے وہاں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ان کے طریقہ ہمیں نظر آئے۔ لیکن آج اس کا بالکل الٹا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں پر نظر نہیں کی، جس کی وجہ سے ہم بھی برباد اور ہمارے آنے والی اولاد بھی اسی بربادی کے راستے پر جا رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہر جگہ مسلمان پریشان ہے۔ آج تو فلسطین کو ہر شخص ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، سب کے سب پکے ایماندار اور مسلمان ہیں۔ اسی طرح کہیں بھی امریکہ کو اٹھا کر لے لیجئے، وہاں سب سے زیادہ پریشان کون ہے تو ایک ہی نام آئے گا، مسلمان۔ چیچینیا کو لے لیجئے تو وہاں پر سب سے زیادہ پریشان اور سب سے زیادہ کیا ہے پستی حالت میں کون ہے تو اس کا نام ہوگا مسلمان۔ پوری دنیا میں یہی حالت ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنے اندر نہیں بدلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کے سنت کو اپنے اندر نہیں لے آئے تو پھر یہ باطل طاقتیں، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے خلاف ایک کیا ہے زبردست پروپگنڈا اور سازش رچے ہوئے ہیں، ایک دن ہمیں اس طرح کیا کر دیں گے، ہمیں بھی برباد کریں گے اور ہمارے آنے والی اولادوں کو بھی کیا کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ یہ تو کیا ہے ظاہری اصلاح سے متعلق باتیں ہوئی، اور باطنی اصلاح کہ ان کا صحیح عقیدہ اور کیا ہے پاکیزہ اخلاق، عمدہ اخلاق، یہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہ ان چیزوں کی ہمیں کیا کرنا ہے، بچپن ہی سے بچوں کو اس کی عادت ڈلوانی ہے، اور خود بھی ایسے کام سے دور رہنا ہے کہ جن کو دیکھ کر بچے آئندہ چل کر یہ نہ سمجھ لے کہ ہمارے والدین ماں باپ ایسے کام کیا کرتے تھے، ہم بھی ایسے کام کریں گے تو اس میں قباحت کس بات کی ہے، برائی کس بات کی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اپنے ہر اولاد کی ایسی فکر کرنی چاہیے جیسے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی امی جان نے اس کی تربیت کی، کہ بعد میں چل کر بہت بڑے اللہ کے کیا بنے، ولی بنے۔ ان کا تھوڑا سا واقعہ بتلا کر آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ ان کا واقعہ کیا ہے، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ابھی تھوڑا سا بولنا سیکھے، چلنا سیکھے، تو ماں نے ان کو بچپن ہی سے یہ تعلیم دینے لگی کہ دیکھو بیٹا، کھلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر انسان کو، ہر جانور کو، دنیا کے ساری مخلوق کو کون کھلاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے ہیں۔ تو بچے نے پوچھا کہ ہم اللہ سے کیسے مانگیں گے؟ ماں نے بتلایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے
کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو اللہ ہی سے مانگو، پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو تو اللہ تمہاری وہ ضرورت کیا کریں گے؟ پورے کریں گے۔ ادھر 2-4 سال کی ان کی عمر ہو گئی حضرت کی، تو ان کو مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ جب بچہ مکتب سے آنے کا وقت ہوتا تو ماں کیا کرتی؟ ان کا کھانا تیار کر کے ایک جگہ رکھ دیتی، اور بچہ آتے ہی ماں سے کہتا کہ ماں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا دیجئے۔ تو ماں وہی کہتی کہ بیٹا اللہ کھلاتا ہے، پہلے اللہ سے تو مانگ لو، اللہ تمہارے لیے کھانے کا انتظام فرما دے گا۔ چنانچہ وہ پہلے وضو کرتا وہ بچہ، پھر مصلی بچا کر 2 رکعت نماز پڑھتا۔ جیسے ہی اس وقت وہ جانتا تھا ویسے ہی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دیجئے۔ پھر یہ دعا کر کے ماں سے پوچھتا کہ کیا اللہ نے کھانا بھیج دیا ہے؟ تو ماں جواب دیتی کہ ہاں اللہ نے تمہارے لیے کھانا بھیج دیا ہے، اس جگہ رکھا ہے، لے لو۔ تو بچہ لیتا اور کھاتا، دل میں اس کا یہ یقین بیٹھ گیا کہ کھلانے والی ذات کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں کی بچپن ہی سے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ان کے سامنے کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے بتلائیں گے، تو ان کے دل میں بچپن ہی سے اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ آئے گا، اور مرتے تک وہ اسی ایمان پر جمع رہے گا، اور حالت ایمان میں بھی ان کی کیا آئے گی؟ موت آئے گی، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ایک دن اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں کسی پروگرام میں چلی گئی، اور دیر ہو گیا، ادھر مکتب میں بچہ تھا، مکتب کے چھٹی کا وقت ہو گیا، تو یہ گھر آ رہا ہے، آ کر پہلے بتلائے ہوئے ماں کے طریقہ کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ کھانا تلاش کرتا ہے۔ ایک جگہ کھانا ان کو مل جاتا ہے، بہت لذیذ اور بہت عمدہ، اور ادھر اس کی جو ماں کسی رشتہ دار کے یہاں کسی پروگرام میں گئی ہوئی تھی، پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے کھانا بنا کر نہیں گئی تھی۔ تو جب ان کو اپنے بچے کا خیال آتا ہے تو اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہے، برقع سنبھالتی ہے، اور اللہ کیا ہے راستے میں تیزی کے ساتھ اللہ سے دل میں دعا کرتے ہوئے آتی ہے، اور کہتی ہے کہ اے اللہ، میں نے جو بچے کو سکھایا ہے یہ صرف تیری ذات پر یقین کرنے کے لیے، آج اگر اس کو کھانا نہیں ملا تو اس کے دل سے آپ کی ذات کا یقین نکل جائے گا، تو اے اللہ اس کے لیے کچھ نظم فرما دیجئے۔ ادھر اس کو کیا مل جاتا ہے؟ کھانا مل جاتا ہے، اور یہ کھا کر آرام سے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سو جاتے ہیں۔ ماں ادھر سے ہانپتی کانپتی آتی ہے، دیکھتی ہے کہ ان کا بچہ بڑا آرام سے کیا ہے؟ سویا ہوا ہے۔ ماں انتہائی پیار سے ان کے سر پر ہاتھ بلاتی ہے اور جگا کر کہتی ہے کہ بیٹا آج تو تجھے بہت بھوک لگی ہوگی۔ تو بیٹا مسکرا کر کہتا ہے کہ نہیں ماں، ذرہ برابر بھوک نہیں ہے، آج تو میں نے وہ ایسا کھانا کھایا ہے کہ زندگی میں ایسا مزیدار اور لذیذ کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے اپنے غیب سے کیا کر دیا؟ اس بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے لیے کیا کر دیا؟ یہ کھانے کا نظم فرما دیا، صرف کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین کرنے کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اگر اپنے ان بچوں کی اسی طرح بچپن ہی سے کیا کریں گے؟ تربیت کریں گے، ان کی تربیت کا خیال رکھیں گے، تو میرے بچے بھی آگے چل کر بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جیسا بڑا اللہ کا ولی اور بزرگ بن سکتا ہے، خواجہ نظام الدین جیسا ولی بن سکتا ہے، عبد القادر جیلانی جیسا ولی بن سکتا ہے۔ لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں، بلکہ ہماری توجہ کس طرف ہے کہ تھوڑا سا چلنے کے لائق ہو جائے، اور کسی طرح ہلکا پھلکا تھوڑا سا کیا ہے دنیا داری پڑھ لے، اسکول کالج میں پڑھ لے، تو اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی کام میں لگا دیتے ہیں۔ نہ ان کو صحیح ڈھنگ سے نماز آتی ہے، نہ کلمہ طیبہ آتا ہے، نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان سے ان کو کوسو تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ذرا التحیات سنا دیجئے، پوچھے گا کہ التحیات کیا ہے؟ سورہ کوثر سنا دیجئے کہ یہ کون سی مصیبت ہے؟ نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے نوجوانوں کو اکثروں کو معلوم نہیں۔
بعض کو تو معلوم ہے الحمدللہ، لیکن اکثروں کو کیا نہیں معلوم نہیں، بس صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس 8 دن میں 1 مرتبہ نماز پڑھ لینا یعنی جمعہ پڑھ لینا کافی ہے، باقی ہفتہ کی چھٹی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ایسا ہی یہ حالت ہماری چلتی رہی تو ہمارے بعد جو ہماری اولاد آئے گی تو ہم اس سے کیا ہو جائیں گے؟ کوشوں دور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس بستی میں ایک چھوٹا سا کیا ہے مدرسہ کا نظم اپنی رحمت سے فرمایا ہے۔ جن بھائیوں کو حوصلہ دیا، ان لوگوں نے اس کی کیا کی؟ نظم کیا اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ نے آہستہ آہستہ اس کے لیے اسباب بھی تیار کر دیا، اور آج سے یہ تقریباً 16-17 سال سے آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بولتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا، کہ دیکھیے یہ 35-40 جتنے بھی بچے ہیں سب دوسرے بستیوں کے ہیں، دور کے علاقے کے ہیں، ہمارے بستی کے الا ماشاء اللہ۔ لیکن ہمارے کتنے بچے ہیں؟ بہت سارے بچے ہیں جن کو ہم اسکولوں میں فیس دے کر کیا ہے ماہانہ تنخواہ دے کر اور کیا ہے جبرن بیٹھا کر موٹر سائیکل میں، سائیکل میں یا گود میں لے کر روز آنا اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، لیکن مکتب یا مدرسہ میں لے آنے میں بہت برائی اور بہت آر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر ہم نے اس کو اسکول کی تعلیم نہیں دی، بنگلہ کی تعلیم نہیں دی، انگریزی کی تعلیم نہیں دی، تو ایک بعد میں چل کر ہم کو کھلائے گا کہاں سے، پلائے گا کہاں سے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کھلانا پلانا کسی کے لیے نہیں ہوتا، کھلانے والی ذات صرف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ ہی سب کو کھلاتا ہے، اللہ ہی سب کو پلاتا ہے۔ البتہ اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ ہاتھ پیر دیا ہے، کمائی کے حکم دیا ہے کہ تم اپنے استطاعت بھر کوشش کرو، ہم دینے والے ہیں، ہم تم کو دیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کیا کرو؟ ایمان اور ایمانی تقاضات کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو بھول کر اسی دنیا داری میں لگ جاؤ، جس کا نتیجہ بعد میں چل کر یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں پر ہم نے اسکولوں میں خرچ کیا، کالجوں میں خرچ کیا، یونیورسٹیوں میں خرچ کیا، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی ڈگریاں دلائی، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ بچہ بڑے سے بڑے ڈگری لے کر ماہانہ لاکھوں روپیہ کا تنخواہ لے کر اور اپنی دلہن کو لے کر، بیوی کو لے کر، ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں آباد ہو جاتا ہے، اور ماں باپ بچے کے انتظار میں کیا ہے موت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کو آس لگا ہوا ہے، یہ امید لگی ہوئی ہے کہ میرا بچہ کیا ہے اتنا بڑا کیا ہے سرکاری چاکری کرتا ہے یا پھولا بڑی کمپنی میں کیا کرتا ہے، ان کو نوکری مل گئی ہے، ان کا ماہانہ اتنا تنخواہ ہے، اور اسی میں سے تھوڑا بہت بھیج دیتے ہیں اور اسی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کی دل کی کیفیت کو دیکھو، ان کے دل کے اندر جھانک کر دیکھو کہ اپنی اولاد کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، اپنے اولاد کی تھوڑی سی خدمت پانے کے لیے یہ رات دن تڑپتے اور بلکتے رہتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے اپنے منہ کھول کر اپنے درد دل کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم نے صحیح ڈھنگ سے ان بچوں کی تربیت نہیں کی تو یہ بچے ہمارے لیے وبال جان بھی بن جائیں گے اور ہمارے لیے فتنے بھی کھڑے کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آگے بات نہ بڑھا کر میں آپ تمام حضرات، بھائیوں، بہنوں، ماں اور بیٹیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی خود دینی علم کو حاصل کریں اور اس پر خود بھی عمل کریں، اور اپنے اولاد کو بھی عمل کرنے کے لیے ہر طرح کی کیا کرے کوشش کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیمہ یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر ان کے والدین، ان کے ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا آنکھ پرست یا بت پرست بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ
اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ ان کو اپنے رنگ پر رنگ دیتے ہیں، ماں باپ کے جو چال چلن ہوتے ہیں، ماں باپ کے اندر جو غیر اسلامی طریقہ ہوتے ہیں انہی میں وہ رنگ دیتے ہیں۔ تو یہ اگر ماں باپ کیا ہے یہودی ہیں تو بچہ کو بھی کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ یہودی بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ کیا ہے کرسچن اور نصرانی ہیں تو یہ بچے کو بھی اسی رنگ پر کیا کر دیتے ہیں رنگ دیتے ہیں، اور اگر بچہ آگ پرست بت پرست کرسچن وغیرہ ہیں تو بچے کو بھی آہستہ آہستہ اسی رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمیں ایمان جیسی بڑی دولت سے کیا کیا ہے نوازا ہے، تو ہم خود بھی اس ایمان کا شکر ادا کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس کے لیے کیا کریں ترغیب دیں۔ اگر کیا ہو آسانی سے نہ مانے تو آہستہ آہستہ اس کو تنبیہ کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مرو صبیانکم بالصلاۃ، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، وہو ابناء 7 سنین، جبکہ اس کی عمر 7 سال کی ہو جائے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس کی عمر 10 سال تک پہنچ جاتی ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ان کی کیا کرو ہلکی پھلکی ٹھکائی اور پٹائی کرو، تنبیہ کرو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو کیا کر دو الگ کر دو۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس حدیث میں اگر نظر کیا جائے تو جب بچے کی عمر 7 سال تک پہنچ جاتی ہے اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو کیا کرو نماز کا حکم دیتے رہو اور نماز کے طریقے بتلاتے رہو، کلمہ ایمان کی تقاضات ان کے سامنے رکھو اور آہستہ آہستہ اس کی ترغیب ان کو دیتے رہو، اور 3 سال تک ان کو اس طرح کیا کرتے رہو سمجھاتے رہو۔ پھر جب ان کی عمر تمہارے بیٹے اور بیٹیوں کی عمر 10 سال کو پہنچ جائے تو اب اگر وہ کیا نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے فَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ، تو تم ان کی اب کیا کرو پٹائی کرو، لیکن پٹائی میں بھی تحدید اور حد بندی ہے کہ بچہ نماز نہیں پڑھا بے دھڑک پیٹ دیے، ایسا بھی نہیں، بلکہ ان کو تنبیہاً آہستہ آہستہ سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ گناہ ہے، بیٹی یہ گناہ کی چیز ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو یہ زبردست گناہ ہے، کل قیامت کے دن نماز ہی ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں کیا کیا جائے گا پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ہر شخص یہ کریں کہ ہمیں نماز صحیح ڈھنگ سے آتا ہے تو ہم بچے کو کیا سکھائیں گے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، خود بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور دوسرے کو کیا ہے اپنی اولاد کو سکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب بچہ اور بچی کی عمر کیا ہو جائے 10 سال کی ہو جائے، اگر تمہارے گھر میں وسعت اور گنجائش ہو، کافی کمرہ ہو، بڑے کمرے ہوں یا چھوٹے چھوٹے کئی کمرے ہوں، تو ہر بچے کا بستر، ہر لڑکیوں کا بستر کیا کر دو الگ الگ سلاؤ، ان کو ایک ساتھ مت سلاؤ، تو اس سے بچے کی اچھی تربیت ہوگی، اچھی کیا ہوں گی ان کی نشو نما ہوں گی، بد خیالات اور برے خیالات ان کے دلوں میں نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر کیا ہے گھر میں وسعت اور گنجائش نہیں ہے تو پھر اگر ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر میں سوئے تو ان کے چادر اور کمبل کیا ہونا چاہیے الگ ہونا چاہیے، ایک کمبل میں 2 بچے کو یا 2 بچیوں کو مت سلایا جائے، کیونکہ اس سے عادت اور بگڑنے کے کیا ہیں اندیشے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمانے کا حکم فرمایا کہ اگر تمہاری اولاد تمہاری دین کی بات نہیں مانتی ہے تو تم کیا کرو انہیں پٹائی کرو، مارو۔ تو یہ کیا ہے پہلے ان کو سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ غلط ہے، بیٹی یہ غلط ہے، پھر بھی 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 6 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ انہیں سمجھایا جائے، لیکن اس پر بھی وہ عمل نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، دین کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اب ان کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن مارنے میں بھی اس کا خیال رہنا چاہیے کہ نشان نہ ہو، بہت زیادہ زبردست پٹائی نہ ہو، اور ہر بات پر سختی کے
کے ساتھ دباؤ کے ساتھ انہیں نہ ڈانٹا جائے، کیونکہ اس میں اصلاح کے بجائے بگاڑ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کو نرمی سے سمجھایا جائے، 2-3 مرتبہ سمجھایا جائے، پھر اس پر نہ ہو تو اگر تمہیں غصہ آتا ہے، ماں باپ کو غصہ آتا ہے، ذمہ دار کو غصہ آتا ہے، تو غصے کی حالت میں نہ مارے، بلکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو مصنوعی اور بناوٹی غصہ ظاہر کر کے ہلکی پھلکی انہیں تنبیہ کی جائے، جس سے مقصد حاصل ہو جائے کہ بچے کی تنبیہ بھی ہو اور کیا ہو جائے، بچہ راہ راست پر آ جائے اور ان کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح ایک حدیث میں جو میں نے شروع میں پڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی والد باپ اپنے بچے کو اس سے بہتر تحفہ، اس سے بہتر ہدیہ، اس سے بہتر گفٹ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے بچے کو ادب حسن یعنی اچھی بات، اچھی اخلاق حسنہ، سنت کے طریقے بتلائیں۔ یہ سنت کے جو طریقے ہوتے ہیں، یہ تمام طریقے کیا ہیں؟ اخلاق حسنہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ ہم ان باتوں کی، اچھی عادتوں کی اپنی اولاد کو کیا کریں؟ تعلیم دیں۔ تو یہ والد کی طرف سے، والدین کی طرف سے اپنے بچے کے لیے سب سے بہترین تحفہ اور سب سے بہترین گفٹ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میرے علاوہ اور بھی بہت سے علماء کرام اور ہندوستان کے مایہ ناز مقررین حضرات، آپ لوگوں